أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے بڑھتے تھے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے بڑھتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 78 میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجے جانے اور انہیں ملعون قرار دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کفر کا راستہ منتخب کیا ان پر لعنت ان کی اپنی نافرمانی اور حد سے آگے بڑھ جانے پر کی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کفر اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے دور کر دیتے ہیں، اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ تو اصل میں اس آیت کا مصداق جو ہے اصحاب السبت اور اصحاب المائدہ ہیں۔ اصحاب السبت یعنی ہفتے والے، اس سے مراد ایلا گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں جو ممانعت کے باوجود ہیلوں بہانوں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر لیتے تھے۔ تو یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ واضح نصیحت کے باوجود جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم لعنہم وجعلہم، اور اصحاب السبت سے وجعلہم آیا، اے اللہ ان پر لعنت کر اور ان کو ایک علامت و نشانی کے طور پر بنا دے۔ اور اصحاب مائدہ دسترخوان والے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم لعنہم کما لعنا اصحاب السبت، کہ اللہ ان پر لعنت فرما جیسے تو نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ تو اسی مناسبت سے یہاں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لیا گیا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے کہ اگر انسان سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اللہ کے احکام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کھلم کھلا ان احکام کا استہزاء کرتے ہوئے انکار کرتا ہے تو پھر نبیوں کی بد دعا جو ہے اس کو لگ جاتی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً جو کچھ وہ کرتے تھے بہت برا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کا ایک اور سبب بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو بھلا بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو گناہوں اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں میں گناہوں کی برائی باقی نہیں رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے لیکن نفس یا شیطان کے گویا وسوسے سے اور نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو بہرحال اسے اللہ پاک اب بھی نہیں تو کبھی ضرور اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھنا انسان چھوڑ دے تو پھر توبہ کس چیز پر کرے؟ تو ظاہر ہے کہ اس طرح گناہ کے اثرات اور اس کا دائرہ مزید وسیع ہوگا اور وہ اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، فرمایا آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے
कि वो काफरों से दोस्ती करते हैं। लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ित अल्लाहु अलैहिम, ये अलबत्ता बहुत बुरा है जो कुछ उन्होंने अपने नफ्सों के लिए आगे भेजा है, ये कि अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ है, ये बुरी बात है। वफ़िल अज़ाब हम खालिदून, और वो अज़ाब में भी हमेशा रहेंगे। तो इस आयत मुबारका में आयत नंबर 80 में यहूद मदीना की मुशरिकीन से दोस्ती का तज़किरा है कि वो अहले किताब होने के बावजूद मुशरिकीन और बुत परस्तों से दोस्ती करके मुसलमानों के खिलाफ गोया मुत्तहिद हो जाते थे। तो उनका ये अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बना है, क्योंकि उन्होंने जो अमाल अपने लिए आगे भेजे हैं वो अच्छे नहीं हैं। उनमें क्या है, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और काफरों से साजबाज है। मुशरिकीन मक्का से ये साजबाज करके मुसलमानों के खिलाफ क्या है, उनको भड़काते थे। वलौ कानु युमिनून बिल्लाहि वन नबी, अगर वो अल्लाह पर और उसके नबी पर और जो कुछ उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वमा उनज़िल अलैहि, ईमान ले आए। मत्तखज़ूहुम औलिया, और काफरों को भी अपना दोस्त न बनाए। वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन इनमें अक्सर लोग जो है वो नाफरमान। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर आप पाएंगे ज़्यादा सख्त लोगों से दुश्मनी में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए यहूदियों को। यानी मतलब ये है कि ईमान वालों के साथ दोस्ती दुश्मनी में सबसे ज़्यादा यहूद सख्त है। वल्लदीन अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शिरक किया। तो यहूदियों और मुशरकों को आप अहले ईमान के साथ ज़्यादा क्या पाएंगे, दुश्मन। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना, अलबत्ता यहूदियों के बिलमुकाबिल और मुशरिकीन के बिलमुकाबिल जो ईसाई लोग हैं ये ज़रा नरम दुश्मन है उनकी बनिस्बत, बाकी ये भी दुश्मन है। लेकिन उसकी वजह है कि इनमें कुछ लोग इबादत गुजार हैं, कुछ उलमा हैं। तो उलमा जो होते हैं वो दुश्मनियाँ नहीं करते, ना पालते हैं, उन्हें इतना वक्त ही नहीं होता है। और ऐसे ही आबिदीन, वाला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना, और यकीनन आप दोस्ती के मामले में अहले ईमान के सबसे ज़्यादा करीब उन लोगों को पाएंगे जो कहते हैं कि इन्ना नसारा, हम ईसाई हैं। ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीना, ये इस वजह से कि उनमें से इबादत गुजार मौजूद है। क़िस्सीसीना, उनमें उलमा मौजूद हैं, व रुहबानन, और इबादत गुजार लोग मौजूद हैं। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर भी नहीं करते। तो ये आयत नंबर 82 है। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को 3 गिरोह को नाम लेकर बतलाया गया कि कौन सा गिरोह तुम्हारा सख्त दुश्मन है। यहूद हर ज़माने में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में ये अव्वल अव्वल होते हैं और दज्जाल के आने तक ये करते रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि यहूदी मुसलमानों के खैर खा हो सकते हैं तो बहरहाल ये उसकी खाम ख्याली हो सकती है, वरना सिर्फ फ़लस्तीन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के हालात ही इंसान का अंदर यानी ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी। दूसरा गिरोह मुशरिकीन का है कि दुनिया के किसी मुल्क के मुशरिक ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता व तन्हा है। और इसी तरीके से तीसरा गिरोह ईसाइयों का है। तो पहले दोनों गिरोहों की बनिस्बत इसको निस्बतन बेहतर करार दिया गया है। ये लोग निस्बतन ज़्यादा जल्दी हक़ को कबूल करते हैं और इनमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो अदावत और दुश्मनी नहीं है जो पहले दो गिरोह में। ये लोग निस्बतन मुसलमानों के हक़ में बहरहाल नरम दिल कह सकते हैं, मानूस हो जाने वाले। क्यों? इसलिए कि इनमें उलमा है, तो इल्मी लिहाज से इनमें अभी कुछ न कुछ ये एक दिलचस्पी इल्म के साथ बाकी है। और इनमें इबादत वाले लोग भी हैं, तो इस एतबार से भी अभी भी कुछ न कुछ हैं लोग।
اور دوسرا یہ کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو غرور اور تکبر کے مرض میں مبتلا نہیں. تو عام طور پر انسان کو جہالت، دنیا کی محبت اور خود کو بڑا سمجھنا، یہ باتیں حق کے قبول کرنے سے روک دیتی ہیں، اور وہ ان لوگوں میں نہیں پائے جاتے، آ، یہودیوں میں یا عیسائیوں میں یہ لوگ نہیں پائے جاتے. اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں اور حق کی طرف گویا جلد میل ہو جاتے ہیں. وعید آیت نمبر 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور فرمایا کہ جب سنتے ہیں وہ اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہ قسیسین اور رہبان، علماء اور عبادت گزار جب سنتے ہیں قرآن کو، ترا اعینہم، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، تو بہہ پڑتی ہیں آنسوں سے، یعنی آنسوں آ جاتے ہیں ان کے. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو قرآن تو دلوں پہ اثر کرتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے، انسان کے اعمال کو صالح کرتا ہے، انسان کے افکار کو پاکیزہ کرتا ہے، انسان کے اطوار کو جو ہے وہ سنوارتا ہے. تو قرآن ان پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیں. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اللہ نے بدلہ دے دیا انہیں، ان کو، ان کی اس بات کا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر جب کہ حق ہمارے پاس آ چکا. تو اس طرح سے بہت سے احبار اور رہبان وہ ایمان بھی لائے ہیں. جب حق واضح ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب حق بنتا ہے کہ ایمان لایا جائے، اور انہوں نے یہ امید کی کہ اللہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا ایسے لوگوں میں جو نیکوکار ہیں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں ایسے باغات عطا کیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، آیت نمبر 86. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، توحید کو اور ایمانیات کو نہیں مانا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمارے احکام کو، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہ جہنم والے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے اہل ایمان، نہ حرام کرو پاکیزہ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ تم اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب دی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. آیت نمبر 88. لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتا تمہیں تمہاری لغو قسموں میں. آیت نمبر 99. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، البتہ اللہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جنہیں تم نے مضبوط باندھا ہوگا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، پس اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو.
फरमाया दरमियाने दर्जे का, वो जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों, औ किस्वा तुम, या उन्हें कपड़े पहनाते हो, औ तहरकबा, या आज़ाद करना एक गुलाम, फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्याम, फिर जिस शख्स को ये मुयसर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखे, ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, फरमाया ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, इज़ा हलफ्तुम, जिस वक़्त तुम कसमें उठाते हो, वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत करो, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए वाज़े करता है अपनी आयात को ताकि तुम शुक्र करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारका में कसम की मुख्तलिफ सूरतें, उनका हुक्म और कफ़ारे को बयान किया है। तो ये सूरत बकरा में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अब उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं। 3 किस्म की कस्में थीं। नंबर 1, यमीन लाहू, बात बात पे बिला वजह तकिया कलाम के तौर पर कसम खाना, तो ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। और यमीन गुमूस, गुज़श्ता किसी वाक़या पर झूठी कसम खाना, इस पर गुनाह होता है, तौबा कर। और यमीन मुनाक़िदा, अगर इसको पूरा करते तो ठीक है, इसको कहा गया अक़द्तुमुल ऐमान, नहीं करता है, तोड़ता है उसको, तो फिर उसका कफ़ारा जो है 10 मिस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना है। जो इंसान अपने घर में दरमियाने दर्जे का, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना है। अगर ये भी नहीं है तो ग़ुलाम आज़ाद कर दे। चौथी बात यह है कि अगर ये भी नहीं है तो 3 रोज़े रख दे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, ये यमीन मुनाक़िदा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 90 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, फरमाया कि ऐ अहले ईमान, बेशक शराब और जुआ और नसब शुदा बुत और जुए के तीर रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी है और शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इसलिए तुम इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, फरमाया बेशक अल्लाह, इन्नमा युरीदु शैतानु, शैतान, बेशक शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और नफ़रत डाल दे, शराब के मामले में और जुए के मामले में। ऐसा होता है, शराब की मजलिसों में भी लड़ाइयाँ हो जाती और जुए में तो लड़ाई पक्की। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और ये कि तुम्हें रोक दे, यानी शैतान, अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, क्या अब भी तुम, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या अब भी तुम नहीं रुकोगे। तो मतलब ये है कि तुम्हें इससे बाज आना चाहिए। तो शराब की हुर्मत बतदरीज हुई है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर शराब और जुआ इसको मना कर दिया गया है, और बुतों और इसी तरीके से जुए के तीर, जुए के तीर ये होते थे कि बैतुल्लाह के मुजावर या बुतों के भी जो भी उनके मुजावर होते थे, उनके पास एक थैला होता था, उसमें 3 तीर होते थे। एक के अंदर ये लिखा होता था आमरनी रब्बी, एक के अंदर लिखा होता था नहानी रब्बी, एक के अंदर लिखा हो, एक खाली होता था। अब कोई शख्स किसी काम का इरादा करता तो वो मुजावर के पास जाता, वो कहता जनाब आप ज़रा देखें, ये फाल निकालें कि हमारा ये काम करना, कारोबार या सफ़र, ये ठीक है या नहीं। तो वो क्या करते थे, वो थैले में से तीर निकालते, अपना नजराना लेकर नजराना ले लेते थे। अगर निकलता अमर न रब्बी, तो कहते ये देखो जी मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, हालांकि ये गलत बात है, अल्लाह ने तो उनको कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। तो कहते जी कर गुजरो, अपना इरादे को पूरा करो। अगर निकलता नहानी रब्बी, तो कहते न करो कि मेरे रब ने मुझे रोका। खाली निकलता तो फिर काम को अगले किसी वक्त पे टाल देते। तो बहरहाल ये चीज़ें ये मना है, और जुआ भी और शराब भी, क्योंकि इससे इंसान नमाज से भी रुक जाता है, अल्लाह के ज़िक्र से भी रुक जाता है, और शैतान नफ़रतें भी डालता है। पर मैं इतने नुकसान होने के बावजूद फिर भी तुम नहीं रुकते हो, हैरत की बात है।
آگے ارشاد فرمایا و اطیع اللہ و اطیع الرسول واحذروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شیطان کے ارادے کی اور چاہت کی اطاعت نہ کرو، واحذروا اور احتیاط کرتے رہو، فإن تولیتم پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فاعلموا تو جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے اور اچھے اچھے کام کیے، جناح ان کوئی گناہ فی ما طعموا اس چیز میں جو وہ کھاتے ہیں یا کھا چکے ہیں پہلے، اذا متقوا جب وہ تقوی اختیار کر لیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات اور فرمایا کہ وہ کیا کریں، اچھے اچھے اور نیک کام کریں، ثم اتقوا واحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ احتیاط کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی حکم کی حکمت فرمایا تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہہ کر اسے چھوڑ نہ دیا کرو کہ جی ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، کیونکہ انسان کی عقل کا جو دائرہ ہے وہ تو بہت محدود ہے، تو بس اس وقت سمجھداری یہی ہے کہ انسان احتیاط سے کام لے، یہ کہے جی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں شراب اور جوئے وغیرہ کے حرام ہونے کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تب بھی اس سے پرہیز کرو بس، فرمایا کہ تاکہ اس کے نقصانات سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، شراب کے حرمت کے حوالے سے ایک شبہ کا جواب ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ تو سن 5 ہجری میں ہوئی ہے، اس سے پہلے تو مسلمان شراب پیتے تھے کیونکہ حرام نہیں تھی، تو اب سن 5 ہجری سے جو لوگ بیچارے فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے صحابہ کرام، تو کیا ان کو شراب کی سزا آخرت میں ہوگی؟ تو جواب دیا نہیں ہوگی۔ شریعت کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ ماضی کے گناہوں پر گرفت شریعت نہیں کرتی، جو اسلام لانے سے پہلے یا حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی خاص طور پر واضح حکم بعد میں آنے کی صورت میں، جب حکم بعد میں آئے تو پھر شریعت گرفت نہیں کرتی، البتہ آئندہ احتیاط کا شریعت حکم دیتی ہے، لیکن جو لوگ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو فرمایا ان کے حوالے سے تم فکر مند نہ ہو، لیکن جو لوگ زندہ ہیں انہیں تقوی، ایمان اور اعمال صالحہ میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ وہ مسلسل آگے بڑھتے جائیں اور ترقی کے بلند درجے طے کرتے جائیں، یہاں تک کہ نیکی اور طہارت کا سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کر، اسی کو احسان کہتے ہیں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ، آیت نمبر 94، فرمایا اے اہل ایمان، البتہ ضرور بے ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعے سے، تنالوا ایدیکم کہ جسے تمہارے ہاتھوں نے حاصل کیا ہوگا، ورماحکم یہ رمحون کی جمع، اس کا معنی نیزہ، ورماحکم اور تمہارے نیزوں نے حاصل کیا ہو، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم پھر جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 94 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک امتحان کا ذکر ہے جس کا تعلق شکار سے، ایک ایسا جانور جو انسان کی مکمل دست رس میں ہو، وہ اسے اپنے تیر اور نیزے کا شکار بنا کر اسے اپنے قابو میں کر سکتا ہو، اچانک اسے حکم مل جائے کہ تم نے اسے شکار نہیں کرنا، اگر نافرمان ہوا تو فوراً حکم ماننے سے انکار کرے گا، کہے گا جانور تو میرے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، قریب تھا، اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا جانور کیوں چھوڑو، لیکن اگر وہ فرما بردار ہوگا
اللہ کا اطاعت گزار ہوگا تو فوراً اپنا سر تسلیم خم کرے گا اور اپنے ارادے سے بعد آ جائے گا۔ تو اسی امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ اللہ تمہیں آزماتے ہیں شکار کے حوالے سے، تاکہ ساری دنیا کے سامنے تمہاری فرمان برداری یا نافرمانی آئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکام دیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اب دیکھو شکار موجود ہے لیکن حالت احرام میں نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ بر کا شکار، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، تری کا کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، فرمایا کہ اے اہل ایمان نہ مار ڈالو شکار کو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو بندہ بھی تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا اسی طرح کا جانور ہے جو اس نے قتل کیا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فرمایا کہ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، ہدیم بالغ الکعبۃ، اور قربانی کا وہ جانور خانہ کعبے پہنچے گا، او کفارۃ طعام و مساکین، یا اس پر بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہو، او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ عفی اللہ عما سلف، فرمایا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ اس سے درگزر کر چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 95 میں، مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد احرام کی حالت میں شکار کرو گے تو فرمایا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ اگر تم نے شکار کیا ممانعت کے باوجود تو اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ وہ شکار دیکھ کر اس قدر گویا کہ بے خبر ہوا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے تو شکار جائز نہیں، اور وہ احرام کی حالت میں ہے یہ پتہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے یاد تھا کہ وہ احرام کی حالت میں پھر بھی شکار کیا تو اس کو تو سزا بھی ہو۔ اگر اچانک شکار آ گیا پتہ نہیں چلا، یعنی بھول گیا کہ میں احرام میں ہوں یا نہیں، کر لیا تو بہرحال گناہ تو ہے، جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا پھر سزا زیادہ ہو، پہلی صورت میں کم، دوسری صورت میں زیادہ ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ تو سزا یہ ہے، دوسری صورت میں سزا یہ ہے کہ دو معتبر عادل آدمیوں سے اس شکار کی قیمت لگوائے اور اتنی قیمت کا جانور خرید کر اسے حدود حرم میں اللہ کے نام ذبح کرے، اللہ کے نام، اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، یا اتنی قیمت کی گندم خرید کر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرے، اور ہر شخص کو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر گندم دے، اور اگر اتنی، یعنی غریب مسکین کو اگر اتنی رقم نہ ہو تو روزے رکھے۔ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس جانور کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے، جتنی اس کی گندم آتی ہے، تو وہ گندم 2.25 کلو یا 2.25 سیر فی کس کے حساب سے کتنے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، مثلا 100 لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو لہذا اسے 100 روزے رکھنے ہوں گے، جتنی قیمت کے ایک، یعنی اس کو جتنے فدیہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال جان بوجھ کر اور بھول کر شکار کرنے کی صورتوں میں یہی حکم، البتہ جان بوجھ کر شکار کرنے والا اللہ کی طرف سے اور بھی سزا کا مستحق ہے، اور بھول جانے والا ذرا تھوڑا سا نرم سزا کا مستحق۔ احل لکم صید البحر، البتہ حالت احرام میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے باہر کا شکار حلال ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ وَطَعَامُهُ، اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ، فرمایا یہ تمہارے لیے نفع ہے اور قافلے والوں کے لیے نفع ہے۔
وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب چونکہ احرام کی بات چلی ہے تو حرم کی بات آ رہی ہے، جس کے لیے احرام باندھتے انسان پھر جاتا ہے بیت اللہ الحرام میں عمرہ کرتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، بنا دیا اللہ نے کعبہ کو محترم گھر، قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے سہارا ہے، یہ آباد ہے تو دنیا آباد ہے، یہ قائم ہے تو دنیا قائم ہے، تو لوگوں کے لیے یہ سہارا ہے۔ بہرحال اس کی یہ خصوصیت اللہ نے بنائی۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے اللہ نے بنائے، وللہدیہ، اور فرمایا کہ کعبہ کی قربانی کا جانور، والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں کی یہاں تعظیم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے۔ تو بیت اللہ الحرام کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ اور سبب قرار دی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر بیت اللہ الحرام موجود ہے دنیا قائم ہے۔ جس دن حرم کعبہ گویا اٹھا لیا جائے گا اسی دن کائنات کا نظام بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مرکز ہدایت بنائے۔ تو ہدایت کی شعائیں، وہ فرمایا کرنیں یہیں سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اسی وجہ سے دنیا کے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور یا نہیں آتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور باقی حرمت والے مہینے قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ میں قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے کامل علم کے عین مطابق حق ہیں۔ یہ معنی ہے ان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت نہایت عام ہے۔ تو بہرحال عذاب بھی ہے تو خوف بھی ہو، امید بھی ہو، بس یہ کیفیت رہے انسان میں ہر وقت۔ ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر پہنچا دینا، واضح پہنچا دینا اللہ کا پیغام۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگر تجھے بھلی لگے کثرت ناپاک چیز کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پس ڈرو تم اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، اے اہل ایمان ایسے چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے لیے وہ زہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ،
اور اگر تم سوال کرو اس وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو پھر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے سامنے، تو پھر تمہیں ذرا مشکل لگ جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان چیزوں سے درگزر کیا جو پہلے ہو چکی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو کہا بے جا سوال نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے جو تمہیں بھاری معلوم ہو، یا تم اسے اپنے لیے قابل عمل نہ سمجھو۔ تو بہرحال باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا سوال ہے مفید تو اس کو تو نصف علم قرار دیا گیا ہے، وہ منع نہیں، یہ بے جا سوال کی بات ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، فرمایا کہ ایسی باتیں تم سے پہلے بھی ایک قوم پوچھ چکی ہے، پھر وہ لوگ ان کے منکر ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بے جا فرضی سوالات من گڑت ہیں جی، جو لوگ پوچھتے ہیں وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ تو ایسے راستے سے اجتناب کرے انسان کہ جس پر پہلے والے لوگ چل کر کیا ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نقصان اٹھا چکے۔ جی وسلام۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائب ولا وسیلہ ولا حام، نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، ان کو اللہ نے نہیں بنایا۔ فرمایا کہ نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 103 میں، زمانہ جاہلیت کے چند بیہودہ نظریات کا رد کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے معاملات میں جھوٹی نسبت کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، ہاں، تو یہ جانور جو ہیں یہ اپنے پاس سے ہم نے نہیں گھڑے، بلکہ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے، اور اللہ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ کیسے حکم دے گا کہ غیروں کے نام پر کیا کرو، جانوروں کو وقف کر دو۔ تو صائبہ اس کو کہتے ہیں کہ جسے بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے ہاں مسلسل مادہ بچے جو جنے اور اس کے ہاں کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہو، تو اسے بھی بتوں کے نام پر وقف کر۔ تو یہ بھی محض جھوٹ ہے، تو فراڈ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مختلف جانور ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ غیروں کے نام پر، غیر اللہ کے نبوتوں کے نام پر، اللہ نے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، فرمایا کیا تب بھی جب کہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا اے اہل ایمان، تم اپنی فکر اپنے اوپر لازم کر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، فرمایا اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے ہو۔
آیت نمبر 105۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں اپنی اصلاح کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی تاکید اور ترغیب دلائی گئی، تو اصلاح نفس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ شیطان کا کوئی حملہ یا حربہ کامیاب نہ ہو، جو بڑا دشمن ہے انسان کا وہ کوئی نقصان نہ دے سکے۔ تو ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، اور یہ بڑی نعمت ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ اولاد آدم میں ہر ایک گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا، اپنی زندگی میں تعلق مع اللہ کو پیدا کرنا، خطا پر آنسو بہانا، اللہ کو راضی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 106۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے اہل ایمان جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو فرمایا کہ وہ وصیت کرے تو ایسے وقت میں کہ جب دو گواہ تمہارے بیچ موجود ہوں، تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل آدمی ہونے چاہیے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ کوئی اور دو آدمی ہوں، مطلب یہ تمہارے ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر تم اپنے ہاں نہیں ہو، ان ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو زمین کے اندر، پھر تمہیں موت آ جائے اور فاصابتکم مصیبت، مصیبت یعنی ازمائش، تمہیں موت کی ازمائش آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، اگر تمہیں شک ہو کہ ہم اپنی قسم کے عوض کوئی قیمت نہیں لیتے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے۔ اس آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ، پھر اگر خبر ملے کہ وہ دونوں حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو آدمی کھڑے ہوں۔ بعض لوگ گواہی چھپا جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کا حق مارا گیا اور وہ میت کے زیادہ قریب ہوں، فیقسمان باللہ، چنانچہ وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا، کہ البتہ ہماری گواہی، حق و من شہادتہما، ان کی گواہی سے زیادہ حق کے قریب ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم حد سے تجاوز کریں تو اس وقت ہم ظالم لوگوں میں سے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی ٹھیک طرح ادا کریں، اور انہیں اندیشہ ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد دوبارہ قسمیں لوٹائی جائیں گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 100 فرمایا کہ 6 سے لے کر 8 تک۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے ایک شان نزول یا پس منظر سمجھ لیں۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے سورہ میدہ کی آیت نمبر 106 تا 8۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ 2 مقامی عیسائی تمیم اور عدی بھی تھے۔ دوران سفر، یعنی اس کے اپنے ساتھی تھے یہ سفر کے، تو سفر کے دوران بدیل کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بہت بیمار ہو گئے۔ جب اسے اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی تو اس نے اپنے عیسائی رفیقوں سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا سارا سامان میرے ورثاء کو پہنچا دینا۔ وہ تیار ہو گئے۔ تو بدیل نے احتیاط کے طور پر اپنے سارے مال و اسباب کی فہرست بنائی اور تمیم اور عدی کو بتائے بغیر خفیہ طور پر وہ فہرست سامان کے اندر چھپا دی۔ تو بدیل کا چند دن بعد، چونکہ شدید بیمار تھا تو وہ بہرحال وفات پا گیا، انتقال ہو گیا۔ تو تمیم اور عدی نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور واپس آ گئے۔ تو راستے میں انہوں نے سامان کھولا تو دل میں لالچ نے بہرحال جگہ بنائی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ کسی کو کیا خبر ہم نے کیا اس میں سے لیا ہے، کیا نہیں لیا ہے، تو چاندی کا ایک پیالہ انہوں نے چھپا لیا۔ اس پر سونے کا کام تھا، سونے کے نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ رسا کے پاس پہنچ کر بدیل کی فوتگی کی آ کر اطلاع دی اور اس کا مال و اسباب بھی وہ رسا کے حوالے کیا۔ وہ رسا نے جب تسلی اور اطمینان سے سامان کو کھولا تو اس میں سے بدیل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ فہرست بھی برآمد ہوئی۔ اس فہرست کے مطابق اس میں چاندی کا وہ پیالہ موجود نہیں تھا جو بہرحال ان عیسائیوں نے غیر وہ چھپا لیا تھا۔ تو وہ رسا نے ان عیسائیوں سے پوچھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، بہرحال عیسائیوں سے پوچھا کہ میت نے یہ سامان آپ کے حوالے کرنے کے بعد کوئی خرید فروخت کی تھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ کہیں ان کی بیماری پر علاج معالجہ کا خرچ ہوا یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ وصیت لکھنے کے بعد انہوں نے کوئی خرید و فروخت نہیں کی ہے اور کوئی زیادہ خرچہ بھی ان کی بیماری پر نہیں آیا ہے۔ تو پھر اس پر بدیل کے جو ورثاء تھے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کر کے وہ فہرست پیش کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کا تقاضا فرمایا، ان کے پاس تو گواہ نہیں تھے۔ تو چنانچہ ضابطے کی روشنی میں عیسائیوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کیا۔ تو ان سے قسم اٹھانے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس بات پر قسم اٹھائیں کہ انہوں نے میت کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی اور نہ ہی اس سے کوئی چیز چھپائی۔ تو بہرحال قسم کے بعد ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ان عیسائیوں نے وہ جو پیالہ تھا مکہ میں کسی سنیارے کے پاس فروخت کر دیا، تو جس سے یہ راز فاش ہو گیا۔ تو اس پر انہوں نے یہ گویا کہ عذر تراشا کہ ہم نے یہ پیالہ میت سے خرید لیا تھا، حالانکہ وہ تو پہلے پوچھ چکے تھے وہ رسا کہ میت نے وصیت کے بعد خریداری کی یا نہیں کی۔ تو خیر انہوں نے کہا یہ ہم نے خرید لیا تھا۔ تو ان سے بہرحال خریداری کے گواہ طلب کیے گئے تو وہ پیش نہ کر سکے۔ تو اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، وہ عیسائی مدعی بن گئے، وہ کہنے لگے جی ہمارا ہی، ہم نے خریدا، اور وہ رسا منکر بن گئے، لہذا انکار کرنے والے کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ لہذا اب میت کے 2 قریبی وارثوں سے قسم لے گی کہ یہ پیالہ میت کی ملکیت میں تھا، کیونکہ حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین المنکر والیمین والا
گواہ جو ہوتے ہیں وہ مدعی پر ہوتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے مدعا علیہ ہوتے ہیں اس پر کیا ہوتے ہیں جی؟ قسم ہوتی ہے۔ تو تمیم اور عدی نے جھوٹی قسم اٹھا لی۔ بہرحال تو اس مرتبہ ورثاء کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اس پیالے کی قیمت 1000 درہم انہیں مل گئی جو ان عیسائیوں نے وصول کی تھی۔ تو اس سارے واقعہ میں یہ اصول ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سفر پر جائے، وہاں بیمار ہو جائے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے اور وہ اپنا مال کسی کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے، تو پھر 2 معتبر مسلمانوں کو اس پر گواہ بنا لیا اگر میسر ہو۔ اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے اپنے غیر میں سے یعنی غیر مسلموں میں سے گواہ بنا لے۔ بعض اوقات ایسا ملک بھی ہوتا ہے جہاں مسلمان نہیں میسر ہوتے، تو میت نے اپنا مال جس شخص کے سپرد کیا ہو اسے چاہیے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ ورثاء کو اس کی ادائیگی کر دے۔ اگر ورثاء کو شبہ ہو کہ اس شخص نے امانت میں خیانت کی ہے اور کوئی چیز چھپا لی ہے، لیکن اس دعوے کے لیے ان کے پاس گواہ نہ ہو، تو مقدمے کا فیصلہ اس شخص کی قسم پر ہوگا کہ میں نے میت کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے اور میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو اگر میں ایسا کروں یعنی جھوٹ بولوں تو میں گناہ گار ہوں۔ تو مقدمے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا اس نے جھوٹ بولا اور ورثاء کا حق دبایا ہے، تو بہرحال پھر شریعت یہ کارروائی جو ہے ثبوت کی نئے سرے سے کرے۔ تو اس مرتبہ منکر میت کے ورثاء ہوں گے یعنی انکار کرنے والے، اور وہ وصی جو ہے وہ مدعی ہوگا، لہذا ثبوت کا بوجھ اسی کے ذمہ ہوگا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور اپنا حق ثابت کرنے سے عاجز آ جائے تو ورثاء میں سے میت کے 2 یا زیادہ قریبی رشتہ دار قسم کھائیں کہ ہماری گواہی حق پر مبنی ہے اور ہم اس شخص پر کوئی ظلم نہیں کر رہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ پہلا وصی اول وصی جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہی کیا دے؟ صحیح گواہی دے، جھوٹی گواہی اور قسم سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اس طرح اسے یہ خطرہ رہے گا کہ اگر میری قسم جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی تو دوبارہ میت کے ورثاء سے قسم لے کر فیصلہ ان کے حق میں بھی دیا جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، آیت نمبر 109، فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو جب جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، کہ آپ ہی غیب کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجیے، اس وقت کو یاد کیجیے جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، فرمایا کہ جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم لوگوں سے گہوارے اور بڑی عمر میں ہم کلام ہوتے رہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور فرمایا یاد کیجیے اس وقت کو جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندوں جیسی صورتیں بناتے تھے، اور میرے حکم سے، اور فرمایا کہ پھر میرے حکم سے ان میں پھونک مارتے تھے، وہ میرے حکم سے کیا ہو جاتا تھا؟ پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہی معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور کرامات۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم میرے ہی حکم سے پیدائشی نابینا اور کوڑ والے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے میرے حکم سے، اللہ فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ،
इज़ जिअतहुम बिलबय्यिनाति, फरमाया कि जब मैंने बनी इसराइल को तुम तक पहुँचने से रोका और जब तुम उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए, फ़क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, बस कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया उनमें से, नहीं है ये मगर वाज़ेह जादू। अब देखो अंबिया के मोइज़ात का इनकार तो वही लोग करते हैं जो काफिर। व इज़ औहैतु इलल हवारिय्यीना, और फरमाया कि याद कीजिए उस वक़्त को कि जब मैंने वही की हवारियों की जानिब, अन आमिनु बी व बि रसूली, ये कि तुम मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ। मुखलिस साथी जो ईसा इस्लाम के, यानी उनके दिल में ख्याल डाला, वो नबी तो नहीं थे, वही का माना खैर का इल्का भी दिल में आना। कालू आमन्ना, तो उन्होंने कहा जी हम ईमान ले आए, वशहद बिअन्नना मुस्लिमून, और गवाह हो जाएं आपके बेशक हम फर्मा बरदार हैं। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 112 में, और 112 से 15 तक ये एक ही मजमून है, जिस वजह से इसको सूरह मैदा कहते हैं, जिस वजह से इसको सूरह मैदा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब इस बात की ताकत रखता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल कर। क़ाल अत्तक़ुल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो। जो आदतन एक तरीका है रोज़ी रोटी के हुसूल का, वो इख्तियार करो और उस तरह से खाओ। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो ईमान वाले। कालू नुरीदु अन नाकुल मिनहा, ये फ़र्क है बनी इसराइल में और सहाबा में। सहाबा जंगों में खजूर की गुठलियों को चूस लेते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और मैदानों को फतह करते थे, लंबे लंबे सफ़र भूखे प्यासे तय कर लेते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से फरमाइश नहीं करते। अल्लाह अकबर, ये तो फरमाइश ही थी जो इन्होंने की है। तो फरमाया जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा बिन मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब, क्या ताकत रखता है आपका रब ये कि नाज़िल करे हमारे ऊपर दस्तरखान आसमान से। क़ाल अत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले। क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिनहा, तो वो कहने लगे हम चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं। व तत्मइन्न क़ुलूबुना, और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। व नालमा, और हम जान लें अन कद सदक़तना, कि आपने हमारे साथ सच कहा। तो ये व नकून अलैहा मिन शाहिदीन, और हम इस पर गवाह भी बन जाए। खैर उनका मुतालबा इसरार जब बढ़ा तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कहा ईसा जो कि मरियम हैं, जो कि बेटे हैं मरियम के, ईसा बिन मरियम ने कहा ऐ अल्लाह हमारे रब, उतार दीजिए हमारे ऊपर एक दस्तरखान आसमान से, तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिन्क, जो हो जाए हमारे लिए खुशी का ज़रिया, हमारे पहलू और बाद वालों के लिए खुशी का ज़रिया और आपकी तरफ से निशानी हो जाए। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, और हमें रिस्क दीजिए और आप बेहतरीन रिस्क देने वाले। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं वो तुम्हारे ऊपर नादिल करने वाला हूँ। फ़मन यकफुर बादु मिनकुम, और फिर जो भी कुफ्र करेगा इसके बाद तुम में से, फ़इन्नी उअज़्ज़िबु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबु अहदम मिनल आलमीन, बस बेशक मैं उसको अजाब दूंगा, ऐसा अजाब कि नहीं दिया होगा मैं उसको अजाब जहान वालों में से किसी एक को ऐसा। तो ये आयत नंबर 115 तक, 112 से
ان ایتوں میں دسترخواں مائدہ کے اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جس کی وجہ سے اس صورت مبارکہ کا نام مائدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے، خاص ساتھیوں نے فرمائش کی کہ آسمان سے ایک کھانوں سے سجا ہوا دسترخواں اترے اور ہم اس میں سے کھائیں۔ تو اس فرمائش کو سن کر سب سے پہلے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقف نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف کرو، مسلمان ہو کر تم ایسی باتیں کرتے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے حوالے سے کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو۔ تو اس پر انہوں نے اپنی منشا کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد امتحان نہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو کھانے ہیں ان کی برکت حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال اطمینان قلب اور دل جمی اور آپ کی صداقت کا آنکھوں سے یقین حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ خیر بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، بارگاہ رب العالمین میں اس دعا نے شرف قبولیت حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت بھی اتاری۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھنا ہوا گوشت اور روٹی تھی، اس کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے حرص اور لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ذخیرہ کیا تو پھر وہ کھانا سڑ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کے گویا کے مستحق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور فرمائے یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب العالمین، آپ کی ذات تو پاک ہے، میرے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو حق نہ ہو۔ نہیں ہے میرے لیے یہ کہ میں کہوں جی وہ بات جو میرے لیے حق نہیں ہے، یعنی جس کا میں استحقاق نہیں رکھتا ہوں، وہ میں کیوں کہوں؟ میں تو بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، تو میں اللہ کیوں کہوں اپنے آپ؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کوئی بات کی ہوتی کہ مجھے اللہ کے علاوہ یا میری والدہ کو اللہ کے علاوہ خدا بناؤ، فقد علمتا، تو آپ کو تو پتہ ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں نے بات ہی نہیں کی ہے تو آپ تو جانتے ہیں میں نے نہیں کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا۔ کما یلیق بشانی، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو علام الغیوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما قلت لهم الا ما امر، آیت نمبر 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، پر میں نہیں کہا میں نے ان کو مگر وہی جس کا مجھے آپ نے حکم دیا، وہ یہ کہ انعبد اللہ ربی و ربکم، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور فرمایا کہ میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کے حالات سے باخبر رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر آپ ہی ان پر نگاہ رکھنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہی ہر چیز پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں، آپ کو سب علم ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ ان کی مغفرت کریں تو بے شک آپ تو غالب ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور آپ حکمت والے بھی ہیں،
اس لیے آپ کے فیصلے کو سب دل و جان سے تسلیم کرتے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج قیامت کے دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ. شرک والوں کے لیے عذاب ہے جہنم میں. فرمایا اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اور فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان تمام چیزوں کی جو ان کے درمیان ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ سورہ انعام ہے، ترتیب میں 6 نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 55 نمبر کی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے اب یہ پہلی مکی صورت آئی. اس کی 165 آیات ہیں اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں. اس صورت کے بہت فضائل ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت جبرائیل امین اس صورت کو لے کر نازل ہوئے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھتے آ رہے تھے. تو یہ فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے اس صورت کی آیت نمبر 136 میں انعام کا لفظ آیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے. چوپاؤں کو کہتے ہیں. ان کی حلت حرمت کے احکام آ رہے ہیں اور ان کی تخلیقات کا ذکر ہے، قدرت کے شاہکاروں کا تذکرہ ہے. خالص توحید کا مضمون جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. باقی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں. آسان ہے، یہ ترجمہ ہی ہے، اس کا زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی بات ہوگی عرض کر دیں گے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے. والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اور اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے. ثم انتم تمترون. پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی قیامت کا، موت کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2، آیت نمبر 3. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہی آسمانوں میں معبود ہے، وہی زمین میں. تمہاری ہر پوشیدہ ظاہر بات کو جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال سے آگاہ ہے اور علم محیط اور علم کامل کا مالک ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں اس کا حکم چلتا ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. اور ان کے پاس ان کے رب کی جو نشانی آتی ہے، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. مطلب یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ جب بھی ان سے حق بات ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کو نہیں مانتے. یہ عمومی مزاج ہے. اب مسلمانوں کا بھی یہ مزاج ہے کہ جب بھی ان سے کوئی رسم یا بدعت سے دوری کا کہا جائے تو وہ کہنے والے کی ہی گویا کہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. اور میں پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بس ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی حقیقت آ جائے گی جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے. تو مذاق جو ہے وہ قرآن کا بھی ہے، احکام کا بھی ہے، اور
हक पहुंचाने वालों का भी। फरमाते हैं अल्लाह पाक, अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन कर्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि, क्या नहीं देखा उन्होंने कि हमने कितने ही लोग उनसे पहले हलाक कर दिए बस्तियों में से, कि उनको हमने ठिकाना दिया था ज़मीन में, मालम नुमक्किन लकुम, ऐसा ठिकाना कि उस जैसा तुम्हें नहीं दिया। कौम आद, कौम समूद, मक्का वालों का तमद्दुन या अरबों का तो उन जैसा नहीं था। ये भी अरब कौमें थी लेकिन इनका तमद्दुन बहुत आला था। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, और फिर हमने भेज दी उन पर आसमान से मूसलाधार बारिश। वजअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, और हमने उनके नीचे से नहरें बहा दी। और फरमाया फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। व अनशाना मिन बादिहिम करनन आखरीन, और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। तो दूसरी कौमों से मुराद ये है कि जब भी किसी ने तकजीब की है वो हलाक हुए, तो फिर उनकी जगह और आ गए। तो अगर उन्होंने भी क्या किए है, तकजीब की है, तो फरमाया कि वो भी हलाक हुए, उनकी जगह और आ गए। तो ये चलता रहता है। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम, आयत नंबर 7, अगर हम आप पर कागज़ में लिखी हुई किताब भी नादिल कर देते, फलमसूहु बिअयदीहिम, तो वो उसे अपने हाथ से छू कर देख लेते, लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, तब भी काफिर यही कहते कि ये तो खुला जादू है। ये काफिरों का मुतालबा था, और यहूद व नसारा भी कहते कि आप पर उस तरह किताब क्यों नहीं है, यकबार की नाजिल क्यों नहीं हुई जिस तरह पहले नबियों पर। और भी बहुत से मुतालबात, ये आपके साथ फरिश्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फरिश्ता हमारे पास नबी है, तो फरिश्ते होते यहाँ तो फरिश्ता नबी आता। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और कहते हैं कि इन पर फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर फरिश्ता आता फिर इनकार करते तो फिर मौके पे फैसला कर दिया जाता साहब। अल्लाह ताला का कानून है ढील देने का, कोई ना माने तो ढील देते, ताकि कल कला को ये ना कह सके मुझे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। वलौ अनज़लना मलकल लक़ुज़ियल अम्रु, फरमाया अगर हम नादिल कर देते कोई फरिश्ता, लक़ुज़ियल अम्रु, तो मामलात का फैसला भी हो जाता। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उन्हें मोहलत ना दी जाती। वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुलन, और फरमाया कि अगर हम पैगंबर ही फरमाया कि किसी फरिश्ते को बना देते, रसूल ही किसी फरिश्ते को बना देते, तो फरमाया कि फिर ज़ाहिर है कि वो इंसानी सूरत में आता। वललबसना अलैहिम मा यलबिसून, फिर उन पर वही शुबह हम डाल देते जिस पर वो अब पड़े हुए। मतलब ये है कि अगर जब रसूल ही किस में आता, फरिश्ते की शक्ल में, तो फिर ये कहते कि ये तो इंसान है, रसूल नहीं, फरिश्ता है। अब इंसान है, वो फरिश्ता जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि फरिश्ते को तो ये देख नहीं सकते, वो इंसान की शक्ल में आएगा तो ये फिर भी कहेंगे ये फरिश्ता नहीं। तो ये इन आयात में मुशरिकीन मक्का की फरमाइशों का जिक्र और उसका जवाब है। ये अक्सर कुरान पाक में दोहराते रहते। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, तो नबी इस्लाम के साथ ये इस्तेज़ा, फरमाया कोई बात नहीं है, इससे पहले भी आप इस्तेज़ा किया गया है रसूलों के साथ, उन्होंने सब्र किया, आप भी सब्र करें। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता तहक़ीक़, फरमाया कि मजाक उड़ाया गया है बहुत से रसूलों का आपसे पहले। फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम, फिर मजाक उड़ाने वालों का इहाता उस चीज़ ने किया जिसका वो इस्तेज़ा करते, यानी अजाब। मतलब ये है कि नबी या कुरान पर इस्तेज़ा करेंगे तो अजाब से दो चार हो। आयत नंबर 11, फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़ि सुम्मा मंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। ये अरबों को कहा जा रहा है, अहले मक्का को, कि
چلو پھرو زمین میں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات دیکھو، اور قوم سمود کے کھنڈرات دیکھو۔ فرمایا تم زمین میں چلے پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ متعین جواب ہے، اللہ۔ فرمائے کہہ دیجئے وہ اللہ کا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، بے شک اللہ نے اپنے اوپر مہربانی کو لکھ دیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تمہیں ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان والے نہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ ما سکنا ہر ساکن چیز کو شامل ہے۔ فرمایا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ سکون حاصل کرے رات اور دن میں، جو چیزیں بھی آرام پکڑتی ہیں رات اور دن میں وہ سب اللہ کی ملکیت میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو۔ آیت نمبر 14۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، فرمایا کہ جس سے وہ عذاب پھیر دیا گیا قیامت کا عذاب، یا اللہ کا کوئی بھی عذاب دنیاوی یا اخروی یا حشر کا یا برزخ کا، فقد رحمہ، پس یقیناً اس پر تو اللہ کی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، فرما دیجیے سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ سارے کام میں نے کی، تو اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی؟ اللہ شہید بینی و، بے شک اللہ، فرما دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ فرمایا کہ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جسے یہ پہنچے اسے بھی۔ ظاہر ہے کہ جس کو بھی جس واسطے سے پہنچے گا، آخر شروع تو یہ ڈرانے کا کام یا انذار کا یا دعوت کا اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، فرما دیجئے کہ کیا تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ یہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے۔ کل فرما دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، فرما دیجئے بے شک وہ ایک الہ ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرما الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اپنے بیٹوں کی پہچان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی انسان۔
کوئی تنگی نہیں ہوتی انسان کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، آیت نمبر 22۔ اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم گمان کرتے تھے، آج تمہارے کام کیوں نہیں آتے، کدھر ہیں وہ؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کے پاس کوئی فریب نہیں رہے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر یہ کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے شاید جان بچ جائے۔ اللہ فرماتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنے ہی خلاف کیسا جھوٹ بول دی۔ مطلب ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا، یہ تو شرک میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ چیزیں ان سے گم ہو گئی جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بت آج ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر اسے سمجھنے کے حوالے سے پردے ڈال دی اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں وہ ہماری سب نشانیاں تب بھی مان نہیں لائیں گے، جس نے نہیں لانا نہیں لانا۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو یجادلونک، جھگڑا شروع کر دیں، سوال اعتراض، جس نے نہیں ماننا ایسا کرتا ہے۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پہلوں کے قصے۔ تو وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور یہ لوگ اس قرآن سے روکتے ہیں اور اس سے خود بھی رک جاتے ہیں اور دور ہوتے ہیں، اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ نایون کا معنی بھاگ۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے علاوہ اور نہیں ہلاک کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، انہیں پتہ نہیں۔ یہ ہلاکت میں یعنی شرک کرنا، یہ ہلاکت میں پڑنا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے جب انہیں جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہیں گے اے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے سامنے وہ سب ظاہر ہو گیا جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں واپس لوٹا دیا جائے تو وہ پھر وہی کام کریں گے جس کی انہیں ممانعت کی گئی تھی، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، یعنی واپس آ کے پھر بھی شرک کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی اور ہم دوبارہ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، بس اپنا طبی وقت پورا کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آگے والی زندگی نہیں۔ قیامت کا انکار کرتے، اگر قیامت کی فکر کریں تو پھر ایمان بھی لیں، اعمال صالحہ بھی سر انجام، اور جب اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو بات ختم۔ وما نحن بمبعوثین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، اور فرمایا کہ کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ برحق نہیں؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ برحق ہے۔ جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا قیامت کا معاملہ۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائیں گے اب چکھو اس عذاب کو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن مشرکین
دوبارہ زندے ہونے کو تسلیم کریں گے، قسم کھائیں گے کہ یہ بالکل برحق ہے، ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اس وقت یہ اعتراف کرنا سزا کو ساقط نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو دنیا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ایت نمبر 21، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کا تذکرہ، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنی پشت پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، سنو کہ بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، ایسے ہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے سب سے بہترین گھر ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك، یقینا تحقیق ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، ظاہر اعتراض کرتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، مشرکین طرح طرح کے استہزاء کے معاملے بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے، ذہنی طور پر مسلمانوں کو ٹارچر بھی کرتے تھے، تو فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ بے شک آپ غمگین ہوتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فرمایا پس یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ جادو، یعنی یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ تو اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، یقیناً یہ تسلی کا مضمون ہے نبی علیہ السلام کے لیے، آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اس چیز پر کہ وہ جس پر انہیں جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور وہ بہت اذیتیں دیے گئے، شیب ابی طالب، طائف کا سفر، مکہ کے کانٹے، ہجرت، بدر، بدر سے تبوک، کیا کچھ برداشت نہیں کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے۔ وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ کے کلمات تو تبدیل نہیں ہوتے، تم بھی بلند و بالا رہو گے اگر تم مومن، تو اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، باقی ناسخ منسوخ جو ہے وہ تو اللہ پاک خود ہی انسانوں کو حکمت کے تحت احکام کی تبدیلی فرماتے تھے جب دین مکمل اللہ نے نہیں فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس، البتہ تحقیق آ چکا ہے آپ کے پاس رسولوں میں سے، آپ کے پاس پیغمبروں کے حالات جو ہے نبا خبر رسولوں کی آ چکی ہے، تو اس سے آپ تسلی حاصل کریں، ان کو بھی یہ تکلیفیں، پریشانیاں، تشدد، مصائب، آلام کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کو برداشت کیا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر تم پر ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، تو اگر تم پر کوئی زمین، فرمایا کہ اگر، یہ نبی علیہ السلام کو فرمایا جائے، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر گراں گزرتا ہے تو پھر آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں یا سیڑھی لگا لیں آسمان کی طرف، پھر لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس لیے اے مخاطب آپ ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہ آیت نمبر 35 ہے، تو فرمایا کہ
کہ وہ تکلیفیں تو ہوتی ہیں. جو کافر اعتراضات کرتے تھے نبی اسلام کو تکلیفیں تو ہوتی، فرمایا آپ ان کو صبر کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے رہنا ہی ادھر ہے، تبلیغ بھی ادھر فرمانی ہے، تو اس لیے ان کو صبر و استقامت کے ساتھ کیا کریں، جھیلیں. انما یستجیب الذین یسمعون، فرمایا کہ یہ آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، جو ظاہر ہے سنیں گے تو وہی مانیں گے. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا پھر انہیں لوٹایا جائے گا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ مشرک یہ سوال بھی کرتے ہیں، یہ بہت سی صورتوں میں ایسے سوال انہوں نے کیے، فرقان میں بھی آئے تفصیل سے، یہاں بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرما دیجئے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ کوئی معجزہ اتار دے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم، اور روئے زمین پہ چلنے والا کوئی چپایا اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح مختلف مخلوقات اور امتیں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی لوح محفوظ. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے. تو اس آیت مبارکہ میں زمین پر چلنے والے اور فضا میں اڑنے والے ہر پرندے درندے کو انسانوں کی طرح اللہ نے ان کے بھی قبیلے، قومیں اور گویا کہ مختلف نسلیں بنائی ہیں، بولیاں، رنگ، سب کے. یہ فطری تقسیم ہے، انسان کی تقسیم بھی فطری ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ تاکہ پہچان ہوتی رہے. اور جس طرح انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو انہیں بھی حاضر ہونا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے دوام نہیں ہوگا وہاں، تو انسان کو تو پھر آخرت کی جو بھی زندگی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ. تو اسی وجہ سے باقی تمام جاندار مخلوق انسان سے الگ ہو جاتی، اور اسی وجہ سے ان کے احکام میں بھی فرق ہے. تو چنانچہ جن و انس کے علاوہ کوئی جاندار مخلوق احکام شریعہ کی مکلف نہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں قدرت کی بہت سی نشانی ہیں. ہر جانور اور پرندہ یا ہر جاندار قدرت کا ایک گویا کہ شاہکار معجزہ ہے. تو اس کے بعد تو کسی معجزے کو طلب کرنا یہ تو کم عقلی کی بات ہے. معجزہ مانگتے ہو تو یہ سارے معجزے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ، فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سمن، یہ بہرے ہیں، وہ بکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں پڑے ہوئے. من یشاء اللہ یضللہ، فرما اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم، فرما دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا فرمایا کہ تم پہ یا تم پہ قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعونا، کیا تم اس وقت اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ عذاب آئے اس وقت بھی کہتے ہیں اللہ تو ہی نجات دے گا اس عذاب سے، اور قیامت آئے تب بھی اللہ کو پکارتے ہو. اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ یہ. بل ایاہ تدعونا، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اسی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، فرمایا کہ پھر وہ کھول دیتا ہے کہ جس کی طرف تم پکارتے ہو اگر چاہے، اس تکلیف کی طرف ہو جس کی طرف تم پکارتے ہو اس کو ہٹا دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر تم فرمایا کہ اس وقت جب وہ تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو. پھر ان کو یاد کیوں نہیں کرتے کہ یہ تکلیف تم سے ہٹائیں؟ تمہیں یقین ہے کہ بت یہاں کام نہیں آتے، اللہ کام آتا ہے.
تو فرمایا یہ تمہارا دوہرا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہو تو ہر وقت اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر وقت اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، اللہ بالغیوب بھی اللہ، قادر مطلق بھی اللہ، کائنات کا کنٹرولر صرف اللہ، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آج کا درس اختتام پذیر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد